یہ اللہ نے مدد فرمائی تمہاری یہاں بھی، فتح مکہ بھی اللہ کی مدد سے، جنگ بدر بھی اللہ کی مدد سے۔ وہ جو مدد ہے اللہ تعالیٰ کی، جب وہ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی ساری زندگی سیاست کی نظر کر دیں۔ ہماری سیاست صرف ملک میں نہیں ہوتی، ہماری سیاست خاندان میں بھی ہوتی ہے، ہم گھر کے اندر بھی سیاست کرتے ہیں۔ ہم کسی خاص طریقے سے لوگوں کو اپنے پیچھے چلانا چاہتے ہیں، ہم ایک خاص اسلوب اختیار کرتے ہیں کہ لوگ ہمارے پیچھے چلیں۔ اس کا نقصان ہمیں یہ ہوتا ہے کہ سیاست جو ہوتی ہے یہ شطرنج کے ہیر پھیر کی طرح ہوتی ہے، تو اس کے راز بڑی جلدی کھلنے لگ جاتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے کہ بندہ مخلص نہیں تھا، سیاست کر رہا تھا، طریقے سلیقے سے اس نے جوڑ کے رکھا ہوا تھا۔ ہم ہر جگہ سیاست کے بل بوتے پر چیزوں کو لے کے چلنا چاہتے ہیں، سیاستیں ناکام ہو جاتی ہیں، سیانے لوگ فیل ہو جاتے ہیں، بچتا صرف وہی ہے جس کے پیچھے رب تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ اپنی زندگی کے اندر ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں، جس شعبے سے بھی ہمارا تعلق ہے، آج ہم نے اس بات پہ غور کرنا ہے کہ پہلے تو یہ غور کر لیں کہ جو کام ہم کر رہے ہیں کیا وہ کام ایسا ہے کہ اس میں اللہ کی مدد ہمیں ملے گی؟ اگر آپ کوئی معاذ اللہ ناجائز کام کر رہے ہیں، فعل حرام کا ارتکاب کر رہے ہیں، تو اس میں تو مدد الہی آئے گی نہیں۔ پہلے تو یہ دیکھیں جو کر رہے ہیں وہ کام مدد الہی والا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی مدد والا وہ کام ہے پھر اس پر غور کریں کہ کیا ہم نے مالک سے مدد کا سوال کیا ہے، ہمیں مدد میسر آ رہی ہے۔ وہ میں نے بزرگوں سے ایک بات سنی تھی، وہ بڑی یاد رہ گئی۔ وہ فرمایا کرتے تھے قابلیت بھی بڑی چیز ہے لیکن قبولیت سب سے بڑی چیز ہے۔ قابل ہونا بھی بڑی بات ہے لیکن زیادہ بڑی بات یہ ہے کہ اس کی بارگاہ میں قبول بھی ہے کہ نہیں۔ اپنی زندگی میں اللہ کی مدد کی طرف بڑھیں، مالک کی مدد کا حصول اختیار کرنے کی کوشش کریں، اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں۔ اگر اللہ کی مدد نصیب ہو، یہ جو ہم جتنا ڈرتے رہتے ہیں، سہمے رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں کوئی کیا کر دے گا، ہمارے ہاں نا ہر شعبے میں معاذ اللہ ایک مافیا ہے، الا ماشاء اللہ۔ وہ مافیا کہتا ہے میرے ساتھ ملو گے تو میں چلنے دوں گا ورنہ میں نہیں چلنے دوں گا، مارکیٹ میں آ ہی نہیں سکتا فلانا بندہ چونکہ یہاں ہمارا قبضہ ہے۔ اور میرے بھائی پھر بہت سارے لوگ جن کی نیتیں اور ارادے بڑے اچھے ہوتے ہیں شروع میں، وہ بھی اس مافیا کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں۔ یاد رکھنا، کسی شخص کی بلیک میلنگ کا کبھی شکار نہ ہونا، کبھی کسی کی میٹھی اور مسجع مکفہ باتوں کا شکار نہ ہونا۔ کوئی کیا کر سکتا ہے اگر اللہ مددگار ہو تو؟ سارے لوگ آپ کو گرانے کی تدبیریں کر رہے ہوں گے اور مالک آپ کو عزتیں عطا فرما دے گا، اس کی بارگاہ سے حکمت کا تقاضا اور ہو جائے گا۔ ہم نے ساری زندگی لوگوں کو راضی کرنے میں گزار دی، ساری زندگی بڑھاپا آ گیا بچوں کو پالتے، اور بچوں نے آخری عمر میں کہہ دیا ابا اگر کوئی ڈھب کا کام کر لیتے تو آج ہمارے دن بھی پھر نہ جاتے۔ ساری زندگی گزار دی بہن بھائیوں کو راضی کرنے میں، ساری زندگی گزار دی ذمہ داریاں اٹھانے میں۔ ان کو 99 دفعہ دیا، ایک دفعہ نہیں دیا تو انہوں نے کہہ دیا تو نے تو کبھی دیا ہی نہیں، تو تھا ہی نہیں۔ ساری زندگی محلے داروں علاقے والوں کو راضی کرنے میں گزار دی۔ اور میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے دین کے لیے وقت گزارا، لیکن جب بڑھاپے میں دانت کام نہ کرتے تھے تو وقت کے مفتیوں کو بھی مسجدوں کی کمیٹیوں نے کہہ دیا اب آپ کی سمجھ نہیں آتی، ہم نے خطیب کو یور رکھنا ہے، نہ دیکھو دنیا کی طرف، دنیا رلا دیتی ہے، نہ راضی کرو بندوں کو، بندے تھکا دیتے ہیں، نہ پیچھے بھاگو ہر وقت دنیا داروں کے، یہ انسان کو کمزور کر دیتے ہیں۔ وہ تو کریم ہی بڑا ہے، 2 آنسو زمین پر بعد میں گرتے ہیں، بندے کے گناہ سارے پہلے معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ کی مدد کا حصول، اپنے مالک کی مدد کی طرف بڑھنا، آپ کو بدر کی جنگ بھی یہی درس دے گی، آپ کو احد کا میدان بھی یہی سبق دے گا، فتح مکہ بھی یہی سبق دے گا۔ میرے دوستو، جب رب مدد فرمائے، جب اللہ مددگار بنے، دوستوں سے ایک بات اکثر کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ جتنے درد سے آپ امیر کو اپنی کہانی سناتے ہیں نا، اور جس طرح آپ کے آنسو بات کرنے سے پہلے گر جاتے ہیں کہ غریب ہیں، بچیاں ہیں، کاروبار نہیں، او میرے سنگیو، اس سے آدھے آنسو اپنے رب کی بارگاہ میں بکھیرو، اس کے حضور عرض گزار ہو جاؤ، اس سے طلب کرو
ایک وقت انسان پر زندگی میں ایسا آتا ہے کہ اسے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میرا سایہ بھی ذرا سا پیچھے ہٹ گیا ہے. اسے یوں لگتا ہے کہ میں کسی سہارے پہ ہاتھ ڈالتا ہوں تو وہ بھاگ جاتا ہے مجھ سے. لیکن مالک کی بارگاہ ایسی عظیم بارگاہ ہے، رب رسول کے آستانے اتنے بڑے ہیں کہ آپ جب وہاں کشکول طلب دراز کرتے ہیں تو جھولی پھیلانے میں دیر لگتی ہے، ان کو بھرنے میں تو کوئی دیر نہیں لگتی. ہم نے اپنا سوچ کا قبلہ ہی دنیا کو بنا لیا ہے. یہ جو اللہ والوں کی مدد ہے یہ تو اللہ ہی کی مدد ہے، لیکن یہ جو سیٹھوں کی طرف توجہ کرنا، نوابوں کی طرف توجہ کرنا، دنیا داروں کی طرف توجہ کرنا،